اسلام کا ظہور، ایڈوینٹ آف اسلام، ہیومن ہسٹری کا ایک عظیم موڑ تھا۔ اس نے عرب سوسائٹی کو بدل دیا اور آنے والی سینچریز کے پولیٹیکل، سوسائٹل اور جو فکری نظام تھا اس پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام سے پہلے کے جو حالات ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور امپیکٹس آف اسلام، ان کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام سے پہلے جو عرب تھا وہ دور جاہلیت میں تھا۔ یہ سوسائٹی قبائلی تقسیم اور مورل ڈیگریڈیشن اور مذہبی گمراہی کا شکار تھا۔ قبائل آپس میں لڑتے تھے، کوئی مرکزی حکومت یعنی کہ سینٹرل اسٹیٹ نہ تھی۔ ہیومن رائٹس میں عورتوں کے حقوق بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ وراثت انہیں نہیں ملتی تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لوگ آئیڈل ورشپس جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ کعبہ میں تقریباً 360 بت موجود تھے جو کہ ہر قبیلے کی ایک بت نمائندگی کیا کرتا تھا۔ کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، غلاموں اور یتیموں کے ساتھ برا جو ہے نا وہ ٹریٹ ہوتا تھا۔ اس ماحول میں 570 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹروتھفل اور ٹرسٹ وردی کہلائے جاتے تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے غار حرا جایا کرتے تھے، اور اسی ایک دن جب آپ عبادت میں مصروف تھے غار حرا میں تو پہلی وحی نازل ہوئی اور اسی طرح نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ نے توحید کا پیغام دیا۔ آپ نے جسٹس، اخلاق اور معاشرتی انصاف یعنی کہ سوسائٹل جو جسٹس ہے اس کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوروں کی جو ہے ہیلپ کی، چیریٹی اور مورالٹی کا درس دیا۔ آپ نے ظلم اور انجسٹس کے نظام کو چیلنج کیا۔ مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، ان کا جو سوسائٹل بائیکاٹ کیا گیا۔ 622 عیسوی میں مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ جو ہجرت ہے اسلامک ہسٹری کا ایک نیا دور تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپریچول لیڈر، پولیٹیکل لیڈر اور ایک ملٹری جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کا کردار ادا کیا۔ میثاق مدینہ ہوا، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لکھا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا جو ایک سوسائٹل ایگریمنٹ تھا جس میں مختلف مذاہب، جس میں عیسائی، یہودی اور مسلمان شامل تھے، اور مختلف قسم کے اور بھی قبائل موجود تھے۔ ایک ریاستی نظام میں ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اسلام نے عورتوں کے جو حقوق ہیں، عورتوں کے جو رائٹس ہیں، وومن رائٹس ہیں، ان کو بلند کیا۔ ربا یعنی کہ سود، یوزری کو روکا۔ غلامی کے خاتمے کی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں عدل، ایکویلٹی اور کنسلٹیشن جو ہے وہ ایک سیاسی نظام قائم کیا۔ اسلام نے فرد اور معاشرے دونوں کو حقوق دیے، فرد کو بھی حقوق دیے اور سوسائٹی کو بھی حقوق دیے۔ فلاحی ریاست کی ایک بنیاد رکھی گئی۔ یہ انقلاب صرف عرب تک محدود نہیں رہا۔ اسلام علم، سیاست، قانون اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ اسلام کا ظہور صرف ایک ریلیجیس چینج نہیں تھا بلکہ مکمل ایک سماجی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی انقلاب تھا۔ یعنی کہ اسلام کے آنے سے معاشرہ تبدیل ہوا، اخلاقیات بہتر ہوئے اور قانون کی بالادستی عام ہوئی، اور ایک پولیٹیکل جو ہے ریولوشن آیا۔
یہ انقلاب جہالت کو مٹاتا ہے۔ اس طرح جب انقلاب آیا تو جہالت ختم ہو گئی اور انسانیت کو روشنی ملی۔ تھینک یو ویری مچ۔